بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ صبح ارلی مارننگ ہی پولیٹیکل حوالے سے ہوتا ہے 11 بجے پریس کانفرنس کرنا، تو آپ سب یہاں تشریف لائے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں۔ پتہ ہے معیشت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے وہ معیشت ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور کہاں پاکستان جا رہا ہے پچھلے پونے 3 سال میں، خاص طور پر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو ضروری بنتا ہے کیونکہ ہر مہینے معیشت کے مختلف اہداف آتے ہیں، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے، اور دوسرے جو اہداف ہوتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ایک تو ہر مہینے یا ہر کوارٹرلی یا ہر 6 مہینے کے بعد یا اینول، تو ایک تو وہ ضروری بنتا ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے کہ جی معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ اور ایک اس لیے ضروری بنتا ہے اپوزیشن کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، کیونکہ ہمارے جو حکومت ہے اس میں جو منسٹرز ہیں بشمول پرائم منسٹر صاحب کے، وہ کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے کہ عوام کی حالت دیکھیں تو وہ ایک طرف ہے، اور جو وہ بیٹھ کے بڑے بڑے محلوں میں اور دفتروں میں کلیم کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ایک صورتحال۔ ایسے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی یہ جو ایک تو ظاہر ہے موقع بھی بنتا تھا کیونکہ ایک فائنینس منسٹری میں چینجز ہوئے ہیں، اس حوالے سے کہ کس وجہ سے بار بار چینج کرنا پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور دوسری اہمیت تھی کہ جو نئے وزیر خزانہ جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے حماد اظہر صاحب کو، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ وہ زبردست معیشت چلتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے معیشت میں دو چیزیں ہوتی ہیں بڑی اہمیت، جس میں آپ جو مرضی کلیم کرتے رہیں۔ ایک تو عوام سے پرسنل، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ مڈل کلاس کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، یا جو بھی ہے، اس کو معیشت کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹس یا حماد اظہر کی سٹیٹمنٹ یا عمران خان کی سٹیٹمنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب دکان میں چینی لینے جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینی مہنگی ہوگی ہے، انڈے لینے جاتا ہے، مرغی لینے جاتا ہے، دالیں لینے جاتا ہے، بجلی کا بل پے کرتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس پے کرتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معیشت کی حالت کیا ہے، کیونکہ انکم بڑھ نہیں رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر مہینے، ہر آنے والا مہینہ اس کے لیے ایک مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتانے کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور حماد اظہر صاحب نئے نئے آئے ہیں، کہ ابھی ایک سروے 2 دن پہلے ہوئے پاکستان کا، جس میں عوام نے 3 جو ایریاز ہیں معیشت کے، اس کو کہا کہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک اہمیت ان 3 چیزوں کی: مہنگائی، غربت، بے روزگاری۔ یہ 3 ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان 3 کے بارے میں آپ اپنی بات سنیں گے، آج بھی کریں گی فردوس عاشقبان، شہباز گل، حماد اظہر، فواد چودھری، وزیر اعظم صاحب بھی کہیں بولیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے بڑا اچھا کر دیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اچھا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان 3 چیزوں پر اچھا اثر آنا چاہیے: مہنگائی کم ہو، غربت کم ہو، بے روزگاری کم ہو، تو جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پازیٹیو چیز لائے ہیں اس کا فائدہ عوام تک پہنچ رہا ہے۔ ورنہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ پتہ نہیں وزیر اعظم اگر سنیں تو وہ سمجھ لیں کہ ایک گھر میں بجلی کا بل بہت آتا ہے، آپ لائٹس کھولنا بند کرتے ہیں، آپ پنکھے چلانا بند کرتے ہیں، آپ اے سی چلانا بند کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی بجلی کا بل 0 ہو گیا۔ کام نہیں ہوگا، کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا، پڑھائی نہیں کر سکے گا، کھانا نہیں بنے گا، لیکن
ایک دوسرے کو مبارکباد کس چیز کی کہ بجلی کا بل دیکھیں ہم نے کتنا کم کر دیا. ایسے بجلی کا بل کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس گھر والوں کے لیے بہتری نہ آئے. سو اسی طرح سے سب سے اب یہ 3 اہداف کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ 3 اہداف جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور پہلے تو میں حماد اظہر اور یہ جو چینجز ہیں اس کے حوالے سے بات کر لوں کہ آپ خود یہ سوچیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میرے پاس تیار ہے ٹیم، معیشت کو ہم یہاں نیچے سے اوپر آسمان تک پہنچا دیں گے. 1 سال دے دیں مجھے، 1 سال، پہلے تو 90 دن کا، پھر 100 دن کا، پھر 1 سال کا، پھر 2 سال کا، اب 3 سال ہونے والے ہیں. 3 فائنینس منسٹرز، ابھی 3 سال نہیں ختم ہوئے. اور تیسرا جو ہے حماد اظہر، وہ ایڈیشنل چارج ہے. شوکت ترین صاحب پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا تھا ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آفر ہوئی ہے. تو ابھی ہمیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنینس منسٹر کون ہے. اور یہ اپریل کا مہینہ ہے، بجٹ آنے والا ہے، IMF پروگرام میں جانے والے ہیں، معیشت کی بدحالی کی انتہا ہے، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنینس منسٹر کون ہے. 4 فائنینس سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں، 5 FBR چیئرمین چینج ہو چکے ہیں، 4 بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین چینج ہو چکے ہیں. یہ معیشت کی ٹیم ہے، وہ جو تیار تھی 2018 سے پہلے. کسی نے سوچا تھا کہ جب عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں بہترین ٹیم لاؤں گا جیسی اس قوم نے نہیں دیکھی ہے، اس کی معیشت کے انچارج حفیظ شیخ ہوں گے یا حماد اظہر ہوں گے. اگر کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے کوئی PTI کا بڑا سے بڑا سپورٹر کہتے کہ ہاں ہمیں پتا تھا کہ ان میں سے 2 میں سے فائنینس منسٹر ہوگا. پہلے اسد عمر نے ہونا تھا، اسد عمر کو 8-9 مہینے کے بعد فارغ کر دیا، وہ بھی آپ نے ہی کیا. حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کیا تو شبلی فراز جو سپوکس پرسن ہے حکومت کے، انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے. بھائی ہم بھی تو 3 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے پاکستان کے عوام کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے، وہ مہنگائی ہوتا ہے. اور آپ نے بڑے آرام سے 3.25 سال کے بعد فائنینس منسٹر کو فارغ کیا اور کہا کہ جی وہ مہنگائی پر نہیں کنٹرول کر سکتے. اب حماد اظہر صاحب کو لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں اوپر ان کے بٹھا دیا شوکت ترین صاحب کو، اور اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جس میں شوکت ترین بھی ہے اور بھی لوگ ہیں. کسی نے کہا تھا وہ چلے ہوئے کارتوس وہ دوبارہ سے لا کے بٹھا دیے، اور وہ معیشت کو پہلے بگاڑ اتنا چکے ہیں، اب کیا ٹھیک کریں گے. حماد اظہر صاحب نے 2 دن پہلے دعویٰ کیا کہ معیشت بڑی زبردست چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس اگلے سال پاکستان کی گروتھ جو ہے 4% ہوگی. ایک تو آپ اگلے سال کی بات نہ کریں، آپ پہلے تو اس سال کی بات کر لیں، تیسرا سال جو ختم ہو رہا ہے. کیونکہ وہ ہوتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ ہمارے آخری سال میں گروتھ بڑی زبردست ہوگی. اس وقت 2020 جون جو ختم ہو رہا ہے، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ اور خود جو پاکستان کی حکومت مانتی ہے، اس کے حساب سے پاکستان کی گروتھ ریٹ ہوگی 1.5%، یعنی کہ 75-74 سال میں 2% سے کم ریئرلی ہماری گروتھ ریٹ رہی ہے. اور یہ کریں گے 1.5%. یہ تیسرا سال ختم ہوگا PTI کی حکومت کا، یہ ابھی آئے نہیں ہے. پہلے سال تھی 1.9%، کہاں سے 1.9% آئی تھی؟ 5.8% جہاں ہم چھوڑ کے کہتے. دوسرے سال مائنس میں جو ابھی 2020 جون گزرا ہے، اس سال 1.5%. ابھی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی 1.5 کووڈ ریزن دیتے نا، اب تیسرے سال تو اور کوئی ریزن نہیں دیتے. اب باقی ممالک ذرا دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ ریٹ کیا ہوگی. پاکستان کی 1.5%، نیپال 2.7%، انڈیا 11.5%، بنگلہ دیش 3.6%، ملائیشیا 7%، ترکی 6%، فرانس، یورپ لے لیتے ہیں، یورپ وغیرہ میں گروتھ ریٹس اتنی نہیں ہوتی ہیں، 1%، 2%، 3%، فرانس 5.5%. تو مجھے کوئی بتائے، عمران خان سے یہ سوال پوچھے کہ 3 سال کے آخر میں کووڈ تو سب جگہ آیا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کووڈ تو انڈیا میں نہیں آیا. انڈیا میں تو تباہی پھیر دیا کووڈ نے. بنگلہ دیش میں نہیں آیا، نیپال میں نہیں آیا، فرانس میں نہیں آیا.
وہاں کی گروتھ ریٹس کیوں؟ کیونکہ ان کی معیشت زیادہ اچھے طریقے سے رن کی جا رہی ہے. یہاں ہماری معیشت رن کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ٹیم کا حشر نشر کیا ہے. ایک تو ٹیم تھی ہی نہیں پہلے, کوئی تھا ہی نہیں پہلے. حفیظ شیخ کے پاس کیوں گئے تھے؟ ٹیم تھی ہی نہیں. ایک اسد عمر کو جب جیسے ہی فارغ کیا تو ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں, اور پہلے کہتے تھے 200 ہمارے پاس ایکسپرٹس بیٹھے ہیں معیشت کے. تو سوال میرا یہ ہے کہ گروتھ ریٹ پاکستان کا کیوں 1.5% ہوگا, اور اگلے سال ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2%, حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے سال 4% ہوگا. بھائی آپ کس بیسس پر, کون سی بنیاد پر؟ صرف جس طرح میں نے کہا کہ ٹرک کے بتی کے ٹرک کے پیچھے آپ نے لگا دیا ہے کہ جی 4% ہوگا اگلے سال. مہنگائی پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ ہے. مجھے بتا دے کوئی وجہ بتا دے کہ پورے, یہ تیسرے سال کے اینڈ ہو رہا ہے, یہ پہلا سال نہیں ہے کہ جی وہ پچھلی حکومتیں کر کے چلی گئی تھی. پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے. کس پر اثر ہو رہا ہے؟ غریب لوگوں پر, لوور مڈل کلاس پر, مڈل کلاس پر. تباہ برباد کر دیے. اس اتنی نیچے گروتھ کے ساتھ اتنی مہنگائی, اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا. دوسرا جو بڑا ایشو جو پاکستان کے عوام کے مطابق مہنگائی کے علاوہ غربت. غربت میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا اضافہ کیا گیا ہے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا گیا. 1.5 کروڑ. پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے پولیٹیکل کرائسس آئی ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں. 1.5 کروڑ لوگ 2.5 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے نہیں کبھی دھکیلے گئے تھے. اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے دنیا کی تاریخ میں جو سمجھتی ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلتے ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑھا دیا. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں, ان کو نوکریاں دے کے, فیکٹریاں بنا کے, انڈسٹریلائزیشن کر کے, انویسٹمنٹ لا کے. یہ کون سی حکومت ہے جو صرف اس چیز پر فخر کرتی ہے کہ جی ہم نے اور لوگوں کو دھکیل دیا نیچے اور اس وجہ سے ہمارا احساس پروگرام بڑھ گیا؟ یہ پہلی حکومت ہے. بجائے کہ آپ 3 سال کے بعد کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ احساس پروگرام میں نے 120 بلین پر شروع کیا تھا, میں نے 50 لاکھ لوگوں کو یا 60 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے ہیں, اس لیے ہمیں اب ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کما رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک منطق. بے روزگاری 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی 3 سال میں, یعنی کہ 60 لاکھ, 70 سے 80 لاکھ جا چکی ہیں. سو تینوں جو اہداف ہیں جو کسی ملک کے لیے بھی, آج بھی جو میں نے سروے کا ذکر کیا تھا وہ 3 ہیں, لیکن اس 3 کی نہیں بات کرتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ٹیکس ریونیوز جو ہیں بڑے زبردست بڑھ گئے, 10% بڑھ گئے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں 10% ٹیکس ریونیو انکریز ہوئے صرف 3 سال میں, یعنی کہ تقریباً 3% ہر سال ایوریج اگر لگائیں 3%. انفلیشن کتنی رہی ہے؟ ڈبل ڈیجٹ. تو کم سے کم ٹیکس ریونیو اتنا تو گرو کریں جتنا آپ کا انفلیشن ہے. اب آپ کمپیئر کر لیں 3% ایوریج 3 سال پر, اور پی ایم ایل این کے جو 5 سال تھے اس میں سے 4 سال میں 20% گروتھ تھی, ریونیو گروتھ 20%. سب سے کم تھی 13%, اور انفلیشن کتنا تھا 3-4%. اس سے آپ تناسب سے دیکھیں کہ جینوئنلی ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ یہ ہے ہم نے ڈبل کیا, 1900 بلین سے لے کے 3850 بلین پر چھوڑا. یہ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. اس سال صرف 10% گرو کریں گے تو 3 سال میں آپ حساب لگا لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک صرف میں الارمنگ فگر بتا دوں اس قوم کے لیے, اور حماد اظہر صاحب اگر سننا چاہیں تو, اور وزیر اعظم صاحب, کہ کتنا ہم کس ڈیزاسٹر کی طرف جا چکے ہیں. جو آپ کے ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے, جتنا آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس کی تناسب سے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ ٹو
ایف بی آر ریونیو 39%، 39% تھا 2018 میں، یعنی کہ جتنا ٹیکس ریونیو آتا تھا اس کا 39% جو تھا وہ قرضوں میں چلا جاتا تھا، انٹرسٹ میں۔ اس سال وہ 80% ہوگا، ڈبل سے زیادہ کر دیا صرف 3 سال میں۔ ابھی آپ بتائیں کہ یہ کیا معیشت سسٹینیبل ہے؟ اور یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، پچھلے سال 74% تھا، اس سال تقریباً 80% ہوگا، یعنی کہ جو بھی ایف پی آر ریونیو کلیکٹ کرے گا 80%، صرف کس وجہ سے؟ جو شوکت ترین نے بھی کہا تھا 1500 ارب روپے تو ایڈ کر دیا انٹرسٹ میں۔ کیوں ایڈ کر دیا؟ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ ایک تو معیشت چوک کر رہی ہے، ٹیکس ریونیو آپ نے بڑھایا ہی نہیں، اخراجات آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ قرضے زیادہ لیں گے تو انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ ہوگا۔ اور میں صرف ایک فگر آپ کو بتا دوں، کیونکہ حماد اظہر نے بھی ذکر کیا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد 3 سال ہیں، 2019، 2020 اور 2021، جس میں فسکل ڈیفیسٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے حساب سے 8% سے اوپر رہا ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں۔ اماؤنٹ جو میرا خیال ہے وزیر اعظم زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور جو کہتے ہیں نا کہ قرضے کیسے ہوتے ہیں، پہلے 3 سال میں پی ایم ایل این کی حکومت میں 4200 بلین روپے کا فسکل ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو اخراجات تھے اور جو انکم تھی، ایف پی آر کا ریونیو تھا، اس میں جو ڈفرنس تھا وہ 4200 بلین تھا۔ یہ فیکٹس اینڈ فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس کی ہیں، ہماری اپنی نہیں ہے۔ 4200 3 سال میں۔ انہوں نے 3 سال میں کتنا کریں گے؟ 10,700 ارب۔ 10,700 ارب آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے ہی لیں گے نا۔ 10,700 ارب کمپیئر کریں 4,200 ارب سے، تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ شوکت ترین نے بھی ایگزیکٹ جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ حکومت نے اچھا اپنی پالیسی، پہلے آپ نے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کر دیے، پھر کہتے ہیں قرضے اس وجہ سے بڑھ گئے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا۔ بھائی تو آپ ہی کا فیصلہ تھا نا، غلط فیصلے آپ کریں اور بوجھ اٹھانا پڑے پاکستانی قوم کو۔ پاکستانی قوم پس گئی اس کی وجہ سے۔ ابھی جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا 80% ایف بی آر کا ریونیو صرف انٹرسٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، تو آپ ہر چیز کے لیے، اور ڈیفنس کو آپ ملا لیں تو آپ 100% سے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر ہر چیز کے لیے آج سے میرا خیال ہے 2 سال بعد 2023 تک اگر یہ حکومت چلی تو 100% جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہوگا اتنا انٹرسٹ پیمنٹ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے باشمول ڈیفنس، باشمول صوبوں کو جو 60% دینا پڑتا ہے ایف بی آر ریونیو کا، ہر چیز کے لیے آپ قرضہ لیں گے۔ تو اگر سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے معیشت میں ہوتی ہے ٹرینڈز کی، کہ آپ کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں، کہ کیا وہ نیگیٹو جا رہے ہیں یا پازیٹیو جا رہے ہیں۔ سلولی اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے کہ جی گروتھ ریٹ آہستہ آہستہ بڑھے گی، آپ نے 5.8% سے 1.9% پر آگے، آپ کوئی وجہ بتا دیں؟ اس وقت تو کووڈ بھی نہیں تھا، اور ہماری کیوں سب سے کم ہے 3 سال کے بعد؟ بنگلہ دیش کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ سری لنکا کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ نیپال کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ہندوستان کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ملائیشیا، ٹرکی، مطلب کوئی ریزن ہوتا ہے سوائے اس کے کہ شرمندگی ہو کہ جی ہم نکمے ہیں، ہماری حکومت نکمی ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ حماد اظہر صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ٹویٹس کرنے سے اور آپ کی پریس کانفرنس کرنے سے اور یہ کہنا کہ جی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف آپ عام عوام سے جا کے پوچھ لیں، آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، اور کمپیئر کر لیں پاکستان کو اس 3 سال کو پچھلے اعتبار سے، پی ایم ایل این کے اعتبار سے، ہر حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے۔ مطلب ہم پہلے دن آ کے مہنگائی کم ہونی شروع ہو گئی، غربت کم ہونی شروع ہو گئی، بے روزگاری کم ہونی شروع ہو گئی۔ ان کے 3 سال میں مہنگائی اوپر، بے روزگاری اوپر اور غربت اوپر، اور جو چیزیں اوپر جانی تھی گروتھ ریٹ وہ نیچے۔ پاکستان کی تاریخ میں سن 47 سے لے کے پہلی دفعہ پچھلے سال نیگیٹو گروتھ ہوئی۔ پھر پاکستان میں کیا کیا کرائسس نہیں آئے، ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، سول وار ہو گئی، 3 جنگیں ہو گئیں، حکومتیں چینج ہو گئیں، بڑے بڑے
یہاں سیلاب آ گیا، تباہ حالی آ گئی، لیکن مائنس میں کبھی نہیں گئی تھی. جو میں کہہ رہا تھا نا ٹرینڈ، تو اگر آپ ہماری حکومت جب آئی تھی 2013 میں تو 3% سے کم تھا گروتھ ریٹ. پہلے سال 4% سے اوپر آ گیا، پھر 4.2%، 4.5%، پھر 5%، پھر 5.8%. اسی طرح سے مہنگائی جہاں ہم چھوڑ کے گئے 3% سے کم. اب یہ ایک ماحول ہے جس میں پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو حکومت ہے، کیا اس میں 3 سال کیا کم عرصہ ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی یہ ریزن فیلئر کا، کبھی دوسرا ریزن فیلئر کا، کبھی کرونا فیلئر کا آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ٹیم بھی نہیں اچھی ملی، مجھے تو بیوروکریسی بھی نہیں اچھی ملی. ابھی سال سے زیادہ ہو گیا چینی کا کرائسس ہے، سال سے زیادہ. کرائسس کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ کرائسس کیا ہے چینی کا؟ مہنگی ملتی ہے بس. 55 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے، 110 115 تک پہنچ گئی. کمیشن بن گیا ہے، انویسٹیگیشن ہو گئی، FIR کٹ گئی. شام کو یہ نہیں چیک کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جا کے کہ چینی کی قیمت کتنی ہے، لیکن یہ آگے ضرور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 3 اور FIR کاٹ دی. ابھی کوئی اس معصوم پاکستانی کا کوئی انٹرسٹ ہے جس کو 110 115 روپے کی چینی مل رہی ہے، جس کو دالیں اتنی مہنگی مل رہی ہیں، جس کو آٹا اتنا مہنگا مل رہا ہے؟ اور یہ مہنگا کیوں ہے؟ سکیمز ہیں، پیسے بنائے جا رہے ہیں، دبا کے پیسے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کے اپنے ناک کے نیچے پیسے بنائے جا رہے ہیں. ندیم بابر کو ہم چیخے مار مار کے تھک گئے کہ جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ پیسے بنا رہے ہیں. 3 سال اس کو بلینز اینڈ بلینز بنانے دیے، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ فارغ ہیں. تو اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ وہ کیانی صاحب جو ہیں، کیا نام ہے، جو پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، دوائیوں کا سکینڈل ہوا، عامر کیانی صاحب، ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا پارٹی کا. بتا آپ عہدہ دیکھیں، مطلب ان کی پروموشن ہو گئی. کوئی ایک آپ بتا دیں، رزاق داؤد پر روز ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ابھی یہ جو چینی کا سکینڈل ہوا ہے، کاٹن کا سکینڈل ہوا ہے، کہ ECC میں سمری لے کے چلے گئے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہیٹ پہلے پہنا تھا کمرس منسٹر کا، ہیٹ نہیں پہنا تھا، مائنڈ پہننا تھا. مائنڈ آ کے آپ نے سائڈ پر رکھا اور آپ نے سائن کر دی سمری. اور پھر کہہ رہے ہیں ECC تو صرف معیشت کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے. بالکل غلط بات ہے. میں 3.5 سال ECC کا ممبر رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ اتنی پاورفل باڈی ہو، جو چیئر کر رہا ہو فائنانس منسٹر، جس میں سارے اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز ہوں، گورنر اسٹیٹ بینک ہو، SCGP چیئرمین ہو، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہوں، سیکٹریز ہوں سارے. تو وہ امپلیکیشنز نہیں ڈسکس کرتے کہ جی کیا ہم، پاکستان نے تو ٹریڈ بند کی بھی انڈیا کے ساتھ. اتنا بڑا فیصلہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں منسٹری آف فارن افیئرز یا آپ کی منسٹری آف دوسری جو ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں، ان کا انپٹ لے لیا، نیشنل سیکیورٹی کا انپٹ لے لیا. وہ نہیں انپٹ لیا. جب ویلا مچا اور شور مچا، اور کیبنٹ میں جب سمری گئی ہے، تو وزیر اعظم اتنے معصوم ہیں، وہ حماد حسن سے پوچھ رہے ہیں کہ حماد آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ اور حماد ایٹ لیسٹ اس میں تو میں سلام کروں گا حماد کو کہ اس نے کہا سر آپ ہی نے تو کہا تھا. تو مطلب اگر وزیر اعظم کی حالت یہ ہے تو آپ سوچیں کہ فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے. اسٹیٹمنٹ یا ہر موومنٹ جو مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہے تو 5 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی دن، اور پھر ٹاک شوز میں مریم نواز مریم نواز مریم نواز. تو ہمارے لیے تو ہمیں تسلی اس چیز سے ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ خوف ان کو ہے مریم نواز سے، اور وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے میں بتا دوں کہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہی. وہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے جب تک اس حکومت کو نہیں نکالیں گے. اب اللہ کرے جلد سے جلد یہ حکومت چلی جائے. اچھا، یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے معاملات اب تک کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا پوزیشن ہے؟ دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں. اب پیپلز پارٹی بھی کوئی چارج شیٹ تیار کر رہی ہے آپ کے خلاف. ان کا خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں جو سینیٹر نون لیگ نے PTI سے مل کر سلیکٹ کروائے، تو وہ بھی تو PDM جماعتوں سے نہیں پوچھا. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں. ایک تو وہ پنجاب کے حوالے سے میں کلیریفائی کر دوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد، آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، وہ تھی پیسوں کے حوالے سے. پیسے کی لین دین، کروڑوں روپے لین دین ہو رہی ہے ایک ایک سیٹ پر. وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ جی 50 سے 70 کروڑ ریٹ چل رہا ہے بلوچستان میں ایک سینٹ کی سیٹ کا. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ PTI نے خود الزام لگایا اپنے
कैंडिडेट अब्रो पर के उसने 35 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नर सिंध को और दूसरे लोगों को। केपी में आपको पता क्या हुआ, एक सूबा है जहां कोई एक बात नहीं हुई, वो है पंजाब, और जहां सबसे ज़्यादा स्टेक्स थे PMLN के। और ये 2021 की बात नहीं, 2018, 2015, 2012, 2009, आप मुझे एक दफ़ा बता दें कि जी PMLN वालों ने लेन देन की थी पैसों की। इल्ज़ाम ही नहीं है, ना टेबल के इस साइड पर ना टेबल के इस साइड पर। अब तो PTI टेबल के दोनों साइड पर होती है, या एक साइड पर तो होती ही होती है, या पैसे लेने में या पैसे देने में। तो आपके मसला है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हमारी 5 सीटें निकलती थी, और 5 सीटों में भी एक टेक्नोक्रेट की थी जिसमें ऑटोमेटिकली अनइलेक्टेड पहले ही वो तारड़ साहब, क्योंकि 2 कैंडिडेट थे, एक उनकी तरफ से एक हमारी तरफ से, एक वुमेन सीट थी, उस पर कोई मुकाबला नहीं होना था, तो 3 सीटें थी। अब 3 की या तो 2 हो सकती थी या 3 की 4 हो सकती थी। 4 होने के लिए क्या करना पड़ता, तकरीबन हमें 20 एक्स्ट्रा MPS चाहिए थी। फिर सारे के सारे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि जी देखें इन्होंने पैसे खिलाए हैं, इन्होंने पैसे की लेन देन करके 20-22 हमें PTI के चाहिए होते ना। तो इस वजह से हमने अपने हिसाब से समझा था कि ये बेस्ट तरीका ये है कि हमारी 5 सीटें निकलती हैं, उससे उसमें एक माहौल भी नहीं बनेगा। पूरे पाकिस्तान में अगर ऐसे होता, आप मुझे बताएं, तो सब कहते हैं कि क्लीनेस्ट सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, और ये सबसे ज़्यादा ख़राब समझे गए हैं कि पैसे की लेन देन इतनी हुई है। ये हमारा रीज़न था। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात जो हैं वो कह रहे हैं चार्जशीट वगैरह, चार्जशीट मतलब हमने, अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम जब भी हुकूमत में रहे हैं या हुकूमत से बाहर रहे हैं, हमने असूली सियासत की है। और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, हर पार्टी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है स्ट्रेटजी के हवाले से कि जी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट। लेकिन हमारे ऊपर ये कोई नहीं उंगली उठा सकता कि चार्जशीट कि जी हमने कोई ऐसी चीज़ें की हैं जो असूल के ख़िलाफ़ हैं, जो प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हैं, द बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हैं। वी आर प्राउड कि हमने वो सियासत की है, पावर की सियासत नहीं की है। वो जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पंजाब में क्यों नहीं हुकूमत गिराते, पंजाब में गिराने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, PMLN को होगा। और PMLN सबसे ज़्यादा सीटें ली थी 2018 के इलेक्शन में, धांधली शुदा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हमारे थे। बावजूद इसके तो हमने, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक सूबे में गिरा दें और फिर मज़े लेने के लिए बैठ जाएं कि जी हुकूमत नहीं चलने दे रहे, फेडरल हुकूमत। पहली बात जहांगीर तरीन का मैं बता दूं, उनके साथ कितने MPs कल भी आपने पूरे देखा। कल तो एक TV पर वो उस्मान बुज़दार साहब के मुशीर आए हुए थे, आधे घंटे का इंटरव्यू दिया, और उनसे जब पूछा कि कितने नाराज़ हैं, उन्होंने कहा सारी की सारी काबीना नाराज़ है, PTI की काबीना सारी की सारी नाराज़ है। ये कल ARY पर 10 बजे अरशद शरीफ के प्रोग्राम में आधे घंटे का इंटरव्यू दिया। तो PTI इमरान खान को समझने की ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा उनकी अपनी पार्टी में मुश्किलात पैदा होगी, और ये बढ़ती चली जाएंगी। जब बजट आएगा तो बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा। मरियम नवाज़ साहिबा का आपने पूछा कि जी वो NA 249 में इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगी, कैंपेन करेंगी। वो सबसे बड़ा हमारा वो इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर है कैंपेन लीड करेंगी। तो जब भी वो होगा इंशाल्लाह ताला वो आएंगी। ये माशी मुश्किलात से, जब आप, मैंने आपको कहा 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन आप बदलते हैं, 5 आप वो बदलते हैं FPR चेयरमैन, 3 सेक्रेटरी ख़जाना बदलते हैं, 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदलते हैं, अभी 3 साल नहीं पूरे हुए हैं, और हमाद अज़हर को एडिशनल चार्ज दिया है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, और फिर उसके ऊपर बैठे हैं कप्तान। मतलब या तो ना कप्तान ऐसे हैं जो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी ज़बरदस्त करते हैं, बैटिंग भी ज़बरदस्त करते हैं, जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं एक ही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो इंपॉर्टेंट होता है, और वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। मुझे आप खुद बताएं कि मईशत कैसे ठीक हो सकती है जब उनकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है। और आपने देख लिया ट्रेड
डेफिसिट देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, जब इंपोर्ट ही आपने बंद कर दिया, जब इकोनॉमी को आपने चोक कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो, तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, हम अगर आप हमारे से पूछेंगे कि हम क्या करेंगे, हम ये कमिट करते हैं कि स्लोली बट श्योरली हर इदाफ पॉजिटिव ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा पहले साल में, जैसे हमने 2013 में किया था। पाकिस्तान का इमेज आप ये देख लें ना, जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहीं भी मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, यूएसए में, बरतानिया में, इंडिया में बैठ के कोई भी देखेगा तो आपका इमेज तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिसको समझ ही नहीं आएगी कि पाकिस्तान जिस खित्ते में है उस खित्ते में हर मुल्क जो है पाकिस्तान से डबल से ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान का तो इमेज, इमरान खान वो कहते थे ना हमारा ग्रीन पासपोर्ट और नौकरी लेने, अभी भी शायद पिछले हफ्ते कहीं कह रहे थे कि मैं अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान आएंगे। अभी ये रिपोर्ट देखने के बाद कौन आएगा पाकिस्तान, कौन आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? महंगाई सबसे ज़्यादा पूरे खित्ते में, डबल से ज़्यादा, ग्रोथ सबसे कम, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान आएंगे। तो पाकिस्तान का इमेज चाहे किसी का वीज़ा एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, मेरा ख्याल है वो तो एक, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल चीज़ ये है कि मईशत के हवाले से हर दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सपर्ट हो उसको पता है कि कितनी ख़राब हालत है।